الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ماہ مبارک کے ابتدا کے بعد سے کتنی تیزی کے ساتھ یہ عظیم مہمان اور یہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہر ذی شعور شخص کو ہونا چاہیے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جتنی تیزی کے ساتھ رواں دواں اور جتنی تیزی کے ساتھ اپنی انتہا کی طرف بھاگ رہا ہے، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ہم کو اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام میں اپنی اصلاح اور اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا سامان کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ رب کائنات نے اس ماہ مبارک میں اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں کے بارے میں اپنے رسول کی زبانی یا خود قرآن مجید میں جن حقائق کا تذکرہ کیا ہے، ان چیزوں پر غور و تدبر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر یہ ماہ مبارک روٹین کے انداز سے آئے، رسم و رواج کے لیے ہم کو مجبور کرے اور ہم ماہ مبارک میں کسی نہ کسی ناحیے سے مسجد سے جڑ جائیں اور حقیقی تقوی اختیار نہ کریں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع نہ کریں، قرآن مجید سے دل نہ لگائیں، قرآن مجید کی آیات پر غور و تدبر نہ کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کو نہ اپنائیں، قرآن مجید جیسی زندگی گزارنے کو کہتا ہے اس چیز کو نہ اپنایا جائے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی جانب رجوع کرنے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے، اتباع رسول کو اپنانے، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کے لیے رب کائنات نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اس موقع سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، ہم اس میں کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے مخلص ہیں، ان چیزوں سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اسی رمضان کی ایک فضیلت اور رمضان کی ایک عظمت کا تذکرہ فرما دیا۔ آخری عشرہ 2 روز کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے، آخری عشرہ جس کی طاق راتوں میں سے کسی گھڑی اور کسی رات میں رب کائنات نے اس قرآن مجید کو اپنے عرش سے لوح محفوظ پر نازل فرمایا، آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید کا نزول یہ مسلمانوں کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں اور شہر رمضان کے بارے میں ان آیات میں رب کائنات نے کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے احوال، فلسطین کے حالات، ہندوستان میں مختلف مقامات پر ہماری حالت
اور ایسے ہی مسلمانوں کا ہر جگہ بے چین ہونا اور گریہ زاری کرنا، شکوہ شکایت کرنا، لیکن شکوہ شکایت کی حد تک اپنی زندگی کو محدود کر کے رب کائنات کی جانب رجوع کی فکر نہ کرنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو نہ ڈھالنا اور اس انداز کی غفلت کی زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی جانب صرف تراویح کی حد تک نہیں، ایک شب دو شب اور 10-20 رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی فکر نہیں، بلکہ ہم اس بات پر بھی غور و تدبر کریں کہ یہ قرآن مجید ہم کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا میسج دیتا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ رب کائنات نے اس قرآن مجید کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کیوں قرار دیا؟ اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 کم از کم نیکیوں کا وعدہ کیوں کیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم کا الف ایک مستقل حرف ہے، لام مستقل حرف ہے، میم مستقل حرف ہے۔ کسی نے صرف الف لام میم قرآن مجید کی اتنی تلاوت کر لی تو ایسی صورت میں اس کو کم از کم 30 اور اس کے تقوی، اس کے اخلاص، رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے کے جذبے کے نتیجے میں 7 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور اس کے اخلاص کے نتیجے میں رب کائنات جتنی نیکیاں چاہے اس کو عطا کر سکتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو اتنا عظمت نہیں دی گئی، اتنا مقدس نہیں بنایا گیا۔ یہ کتاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج آپ کے دل پر نازل کی گئی، یہ کتاب جو بذات خود یہ چیلنج کرتی ہے کہ اس جیسی کتاب یا اس جیسی صورت یا اس جیسی آیت دنیا کی ساری طاقتیں، ساری زبانوں کے ماہرین، عربی داں طبقہ، عربی زبان کے ادبا، سارا کا سارا سرمایہ، سارا کا سارا مال و دولت، حکومتوں کی طاقت اور ساری طاقتیں جمع کر لی جائیں تو بھی اس جیسی نہ ایک صورت پیش کی جا سکتی ہے، نہ ایک آیت پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہمارے لیے رب کائنات کی عظیم نعمت ہے، لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ ہم اس کے تئیں کتنے سنجیدہ اور کتنے مخلص ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم میں کے ہر ایک شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے غور و تدبر کرنا ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید جس کتاب کے بارے میں رب کائنات نے خود ہی فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ بتانے والی کتاب ہے کہ دنیا داری میں پڑھ کر کے اپنے دین کو ضائع نہ کر لو۔ یہ قرآن مجید یہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے کہ شرک و بدعات میں پڑھ کر کے انسان اپنے ایمان و اسلام کو تباہ نہ کرے، بلکہ یہ قرآن مجید یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے کہ ایک رب کے آگے جھکو جس نے حقیر پانی کے ذریعے تم کو پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ میں تم کو 9 مہینے تک رکھا، جس نے ماں کی چھاتیوں میں تمہارے لیے غذا اور دودھ پیدا کیا، اس رب کائنات کی عبادت کی خاطر یہ قرآن مجید پیغام دینے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مقدس مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ وہی مقدس مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کا سامان پیش کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ انسان دنیاوی تاریکیوں سے، گمراہی کے راستوں سے، ضلالت کے راستوں سے، بھٹکنے والے راستوں سے، ایسے راستوں سے
اپنے آپ کو بچا لے جن راستوں پر چلنے کے نتیجے میں انسان اپنے جیسے انسان کو آگے جھکتا ہے، جن راستوں پر چلنے کے نتیجے میں انسان شیطان رجیم کی پیروی کرتا ہے، جن راستوں پر چلنے کے نتیجے میں انسان گمراہی اور ضلالت کے راستوں کو اپناتا ہے، یہ قرآن مجید ہدایت دینے والی کتاب یعنی صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور یہ صحیح راستہ صرف آخرت کی ضمانت نہیں دیتا، یہ صحیح راستہ، یہ راہ ہدایت اپنانے والے صرف آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے اندر ان کی شبیہ کو صاف ستھرا سمجھا جاتا ہے، دنیا کے اندر ان کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی ہیں، دنیا کے اندر ان کی پالیسیوں کی نقالی کی جاتی ہے، دنیا کے اندر ان کے اقدامات کو لوگ دیکھ کر کے ترقی کرنا سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید بتاتا ہے چاند کتنا بھی بڑا ہو جائے ایک دن تباہ ہونے والا ہے۔ یہ قرآن مجید پیغام دیتا ہے کہ سورج کتنی بھی روشنی کر لے لیکن ایک دن اس کی روشنی ختم ہونے والی ہے۔ یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ آسمان کتنے بھی طویل قامت کے ہوں، کتنے بھی لمبے چوڑے ہوں، ایک دن ان کو ختم ہونا ہے۔ یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس زمین پر تم نہروں میں، سمندروں میں، پہاڑوں پر، باغات میں بڑی بڑی نعمتوں اور بڑی بڑی گھومنے کی اور سیاحتوں کی جگہوں پر گھوم لو، لیکن اس بات کو یاد رکھو یہ چیزیں رب کائنات کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتی، کیونکہ عظمت، کبریائی، بڑائی، جلالت اور وحدانیت صرف رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ تو یہ قرآن مجید رب کائنات نے فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لیکن اس سے ہدایت اختیار کرنے والے جب ہدایت اختیار کریں تبھی یہ ہدایت کا سامان ہے۔ اس کو تعویذ گنڈوں کے ساتھ خاص کر کے اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی توہین کی جائے، قرآن مجید کو اپنی رائے کے مطابق سمجھنے کی ناروا کوشش کی جائے، قرآن مجید کے غلط مفاہیم لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت پیش کرنے والی کتاب کے بجائے عذاب کا اور ہماری پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید لوگوں کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور غالباً علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں، اس کتاب کو اپنانے کے نتیجے میں، اس کتاب کے مطابق چلنے کے نتیجے میں ایک قوم کو ہدایت دیتا ہے، اور دوسری قوم جو اس کتاب کا حق نہیں ادا کرتی، اس کے مطابق نہیں چلتی، اس کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھتی، اس کے صحیح معانی کو نہیں اپناتی، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، دوسرے لوگوں کو رب کائنات اس کی تعلیمات سے دور ہونے کے نتیجے میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ایک دو دھاری تلوار ہے، ہم نے اس کو، اس کے حقوق کو سمجھ کر کے، اس کے معانی کو سمجھ کر کے، قرآن مجید کی تفسیر کو قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے سمجھ کر کے، قرآن مجید کی تفسیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کے نتیجے میں سمجھ کر کے، قرآن مجید کی تفسیر کو صحابہ کرام کے اقوال کے نتیجے میں سمجھ کر کے اگر اپنا لیا تو یہ کتاب ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت دینے والی کتاب ہے۔ لیکن اسی کے مد مقابل اگر قرآن مجید کو اپنی رائے کے مطابق پیش کیا گیا، قرآن مجید کی تفسیر کو جاہلوں سے سمجھنے کی کوشش کی گئی، قرآن مجید کی تفسیر کو ایسے لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور معاف فرمائیں گے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو چاہے پڑوسی ملک کے لوگوں کو سنتی ہو یا ہندوستان کے مختلف گمراہ عقائد کے لوگوں کو سنتی ہو، عام طور سے قرآن مجید کی تفسیر کو
اس کے معانی کو، اس کے تراجم کو سننے والے، پڑھنے والے غلط مراجع و مصادر کا انتخاب کر کے اپنے لیے گمراہی کا سامان کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید اپنی تعلیمات کو اپنانے والوں کے لیے عزت و وقار کا ذریعہ، اور اپنے آپ کو چھوڑنے والوں کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس نزاکت کو سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیسے ہے؟ توحید و اتباع کی تعلیم دینے والی کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دینے والی کتاب کہ ہم اس نبی کی پیروی کریں جس نبی کو رب کائنات نے معصوم بنایا تھا، جس نبی کے دل پر رب کائنات نے قرآن مجید کا نزول کیا تھا۔ لہذا ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان اگر ہے تو رب کائنات کی کتاب میں ہے، یا اس کے نبی کے فرمان میں ہے، یا اس کے صحابہ کی مفہوم اور ان کے فہم میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے مفتی پیدا ہوئے، آج بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی مفتی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی اگر اپنی رائے کے مطابق دین کو تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے فتوے کے مطابق لوگوں کی زندگی کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہم کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس قرآن مجید میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید دو ٹوک الفاظ میں یہ دکھا دیتا ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، گمراہی کا راستہ یہ ہے۔ یہ قرآن مجید دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتا ہے کہ توحید ہی راہ ہدایت ہے، اتباع رسول ہی راہ ہدایت ہے، صحابہ کرام کا منہج اور ان کا طریقہ ہی راہ ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ کسی امام کی تقلید کی جائے، توحید کی خلاف ورزی کی جائے، اتباع رسول کی مخالفت کی جائے، یہ راہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن مجید فرق کرنے والی کتاب ہے، ہدایت اور گمراہی کے راستوں کے درمیان بالکل واضح فرق پیش کرتی ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جس کو یہ ماہ مبارک مل جائے، نصیب ہو جائے، اس کو اس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رب کائنات کی رحمت دیکھیے، اس کی آسانی دیکھیے، اس کی رعایت دیکھیے کہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کے 29 یا 30 دنوں کے روزے اس کو بھی واجب کرنے کے بعد ہمارے لیے اس میں گنجائش نکال دی۔ فرمایا کہ اگر کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رعایت ہے، آسانی ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، بعد میں اس کو پورا کر لے۔ یہ رب کائنات کی رحمت ہے جو مسلمانوں کے لیے دی گئی۔ لیکن آپ بتائیں، اسی علاقے کا جائزہ لے لیں، کتنے ایسے مطاعم اور کتنے ایسے کھانے پینے کے ہوٹل ہیں جن میں دنوں میں پردے ڈال کر کے مسلمانوں کو کھانا بیچا جاتا ہے، کتنے ایسے ہوٹل ہیں جن میں چھپ چھپ کر کے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر کوئی عذر موجود نہیں ہے، شرعی لحاظ سے کوئی عذر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے کے سارے کھیل مسلم علاقوں میں بھی چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی اگر سفر پر ہو یا بیماری کے ایام سے گزر رہا ہو، نہ رکھو روزہ۔ مہینے میں، سال میں ایک مہینہ تم کو یہ نعمت ملی ہے، اس میں بھی رخصت دے دی گئی، اس میں بھی رعایت کر دی گئی۔ فرمایا بعد میں اس کی تعداد جتنے روزے چھوٹے ہیں
ان کو بعد میں قضا کر کے مکمل کر لینا رب کائنات نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا رب کائنات نے اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس نے مرض کے باوجود روزہ رکھنے کو واجب نہیں کیا، سفر کے اندر تم کو رخصت دے دی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کوئی بیمار ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے، لیکن صحت مندی کے عالم میں مساجد میں باجماعت نماز پڑھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات نے یہاں تک واضح کر دیا کہ انسان مسجدوں کے حقوق ادا کرے، لیکن مجبوری ہے تو ایسی صورت میں وہ آسانی کا راستہ اختیار کر لے۔ سفر میں ہے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے، 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کی شکل میں پڑھے، سنت رواتب کی رخصت دے دی گئی، نفلوں کی رخصت دے دی گئی۔ رب کائنات نے آسانیاں پیدا کر دی، فرمایا اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے اور نماز میں مصلی پر لوگ بڑھ چکے ہیں، بارش ہونے لگی، 2 نمازوں کو جمع کر لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو بارش کے نتیجے میں دوبارہ سے گھر سے واپس مسجد آنا مشکل ہو جائے۔ یہ آسانیاں ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، رب کائنات نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے اور تم کو اس ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ تم اس کو اپناؤ، اور تمہارے لیے آسانی پیدا کی، اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے آگے حکم دیا، رب کائنات نے تمہارے لیے جہاں آسانیاں رکھی، مشکلات کے راستوں میں رعایت دے دی، وہیں رب کائنات نے اسی رمضان سے متعلق اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لیا کرو، 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا اہتمام کرو۔ اور یہ بھی رب کائنات کی رحمت ہے کہ اگر رمضان 29 دنوں کا ہو جائے تو بھی ثواب 30 دنوں کا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی رب کائنات کی رحمت ہے کہ شوال کے 6 روزوں کو رب کائنات نے مسنون قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو رمضان کے 30 روزے گویا 300 دنوں کے روزے کی رعایت، اور شوال کے 6 روزے گویا 60 دنوں کے روزے کی رعایت کر کے انسان پورے سال روزے کی کیفیت میں رہا۔ یہ آسانیاں ہیں۔ آپ مہینے میں 3 دنوں کے منفلی روزوں کا اہتمام کر لیں، گویا آپ نے 3 روزوں کا اہتمام کر کے 30 روزوں کا اہتمام کر لیا، گویا آپ پورے مہینے روزے سے رہے۔ یہ آسانیاں ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مشکلات میں تمہارے لیے رعایت رکھتا ہے، اور تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اس تعداد کو مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جو ہدایت ہے، یہ قرآن مجید، یہ اسلامی تعلیمات، ان ہدایات کی بنیاد پر رب کائنات کی بڑائی بیان کرو۔ بڑائی بیان کرنا یہ رمضان کے اندر قرآن مجید کے نزول کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اس رمضان کے ماہ مبارک کا ایک بنیادی مقصد ہے رب کائنات کی بڑائی بیان کرو۔ دنیا کی طاقتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا میں ہمارے دماغ کے ذریعے قائم کیا گیا سسٹم، اور ہمارے اپنے دلوں میں بیٹھنے والا کبر اور گھمنڈ اور بڑائی جو ہم اپنے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں، اتنا کچھ کام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی، بڑے بڑے مکانات بنا لیے، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کر لی، یہ کارنامہ کر لیا، وہ کارنامہ کر لیا۔ سن لو کہ رب کائنات کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے۔ دنیا میں تم جو کچھ کرتے ہو یہ رب کائنات کی توفیق نہ ہو تو نہیں کر سکتے، اور دنیا میں تم حکومتیں قائم کر لو، ممالک قائم کر لو،
بڑے بڑے سسٹم قائم کر لو، ایسا سسٹم بنا لو جس سسٹم سے ایک ایک سیکنڈ میں دنیا کی ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی رہیں، لیکن رب کائنات نے اس سسٹم کو قبول نہیں کیا تو وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لہذا فرمایا اللہ نے جو ہدایت دی اس ہدایت کی بنیاد پر رب کائنات کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت کا تذکرہ کرو، لعلکم تشکرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو سکتا ہے تم شکر گزار بن جاؤ، یہ نتیجہ ہے۔ آگے فرمایا تھا، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزوں کو رکھنے کے نتیجے میں تم تقوی اختیار کر لو۔ یہاں کہا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہو سکتا ہے تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور شکر گزاری یہ انسان کیوں نہ پیش کرے، شکر گزاری کا حق یہ انسان کیوں نہ پیش کرے۔ رب کائنات نے اس کو چلنے کی توفیق دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دی، چکھنے کے لیے زبان دی، کھانے پینے کے لیے اس کے اندر شہوت پیدا کی، خاندانوں کو بسانے کے لیے اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کی۔ تو شکر گزاری کا حقدار وہی رب کائنات ہے، لہذا اس کی شکر گزاری ادا کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے بندے آپ سے اس بات میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں پوچھیں، تو کہہ دیجئے انی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ مجھ سے دعا کر کے تو دیکھو، مجھ کو پکار کر کے تو دیکھو۔ انسان نے اس دنیا میں کتنی بھی کارستانیاں کی ہوں، کتنے بھی گناہوں کو انجام دیا ہو، لیکن ایک بار اخلاص کے ساتھ رات کی تنہائی میں رب کائنات کو پکار کر کے دیکھے۔ کون سی ایسی خواہش ہے جس کو رب کائنات پورا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 کے اخیر میں رب کائنات نے فرمایا اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ کو پکاریں، میری بات کو مان لیں، مجھ کو پکاریں، میری بات کو تسلیم کر لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، ایمان کا حق ادا کریں۔ اور ان کی بھلائی اسی کے باعث ہے کہ رب کائنات کی باتوں کو مان لیا جائے، اس کے اوپر ایمان کے حق کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں دو بنیادی چیزوں کا تذکرہ کر دیا جس کی مثالیں بیان کر کے میں خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ ہدایت کا سامان یعنی توحید کی تعلیم دینے والی کتاب، اتباع رسول کی تعلیم دینے والی کتاب، عظمت صحابہ کو سمجھانے والی کتاب، یہ بتانے والی کتاب کہ اس دنیا کے اندر صحابہ کرام پر کسی بھی چور دروازے سے کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی تنقیص بیان کرتا ہے تو اللہ کی قسم وہ پورے اسلام کو منہدم کرنے کی سعی کرتا ہے، قرآن مجید پر تنقید کرتا ہے، رب کائنات کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے اور اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قرآن مجید توحید و سنت اور عظمت صحابہ کا درس دینے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہم کو خواتین کے حقوق کو واضح کر کے بتاتی ہے، یہ کتاب ہم کو بڑوں کے احترام کا حکم دیتی ہے، یہ کتاب ہم کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ کتاب ہم کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ وراثت کو خواتین کو بھی تقسیم کیا جائے، مردوں کو بھی تقسیم کیا جائے، انصاف کے ساتھ کام لیا جائے، عدل و انصاف سے کام لیا جائے، نئی نسل کی اسلامی تربیت کی جائے، انسانی بنیادوں پر مذہب کی تفریق کے بغیر ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ یہ کتاب ہم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شریفانہ نگاہوں سے دیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ یہ کتاب
ہم کو حلال کھانے کا حکم دیتی ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیتی ہے، سود خوری سے توبہ کرنے کا حکم دیتی ہے، ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ کتاب ہم کو شرک سے دور رہنے، بدعت سے دور رہنے اور تقلید شخصی سے توبہ کر کے اتباع رسول کو اپنانے کا حکم دیتی ہے۔ یہ کتاب ہم کو خیانت سے توبہ کرنے، دھوکہ دھڑی سے توبہ کرنے، جھوٹ اور کذب بیانی سے توبہ کرنے کا حکم دیتی ہے، غیر اللہ کے خوف سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ کتاب ہم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم خوارج کی فکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ خوارج نے اسلام کے مختلف شعبہ جات کو جس انداز سے منہدم کرنے اور اسلام کی صحیح تعلیمات کی شبیہ کو خراب کرنے کا کام کیا ہے، یہ حقیقت میں اسلام کا وہ پہلا فتنہ تھا۔ اسلام کے اندر ایجاد ہونے والی وہ پہلی بدعت تھی جس بدعت کو ذوالخویصرہ نے ہمارے نبی کے سامنے یہ کہہ کر کے بالکل ان کی توہین کی تھی کہ محمد آپ میرے ساتھ انصاف کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے اس کی جڑیں کاٹ کر کے فرما دیا تھا، ویلک تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ لہذا آج ہماری جڑوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر صحابہ کرام کی توہین کی بنیاد پر رافضیت، اخوانیت، خروج اور خروج کے مختلف فتنوں کے نام پر، صحابہ کرام کی توہین کے نام پر، قرآن مجید کی غلط تعبیرات کے نام پر جو تعبیرات پیش کر کے ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے خروج کے فتنے ہیں، خوارج کے فتنے ہیں۔ ان سے نئی نسل کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے وتیرے پر غور و تدبر کریں اور اسلام کے حقیقی مصادر و مراجع سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے اسلام کو سمجھنے، علماء کرام سے قربت اختیار کر کے علماء سے اسلام کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارا فریضہ ہے۔ رب کائنات رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم کو قرآن و سنت کی جانب، قرآن مجید کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے احوال کے لیے دنیا کے سامنے اپنے شکووں کا ڈھڈورا نہ پیٹیں، بلکہ رب کائنات کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا رو لیا کریں، دعائیں کر لیا کریں، تھوڑا سا گڑگڑا لیا کریں، رب کائنات کے آگے بھیک مانگ لیا کریں کہ رب کائنات ہم کو راہ ہدایت دکھا دے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔